دوستو، آپ لوگوں نے آنکھوں میں ہونے والی اس مشہور بیماری کے بارے میں تو ضرور سنا ہوگا کہ جس کو عام طور پر موتیابین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی آنکھ کے سامنے ایک سفید جالا سا آ جاتا ہے اور پھر انسان کو اپنی آنکھ سے دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے۔ مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج سے لگ بھگ 900 سال پہلے ہماری اس دنیا میں نہ تو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی اور نہ ہی اتنے آوشکار ہوئے تھے اور نہ ہی ہماری یہ دنیا اتنی زیادہ ایڈوانس تھی، مگر پھر بھی اس دور کے ایک مسلم سائنٹسٹ اور ایک مسلم ڈاکٹر نے اس خطرناک بیماری کا ایک دم سٹیک علاج ڈھونڈ لیا تھا۔ اس ویگیانک کا نام تھا محمد الرفیقی، جو دراصل اندلس نام کے اس علاقے میں رہا کرتے تھے کہ جس کو آج کل ہم لوگ اسپین کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس دور میں محمد الرفیقی نے ایک ایسے انجیکشن یا پھر یہ کہیے کہ ایک ایسی سوئی کا آوشکار کیا تھا کہ جس کو انسان کی آنکھ کی لینس میں ڈال کر اس سفید جالے کو آسانی کے ساتھ کھینچا جا سکتا تھا اور آپ کو ایک بار پھر سے ٹھیک کیا جا سکتا تھا۔ فی الحال محمد الرفیقی آئی اسپیشلسٹ تھے اور میڈیکل فیلڈ میں ان کا بہت بڑا یوگدان رہا۔ میڈیکل فیلڈ میں محمد الرفیقی کا کیا یوگدان رہا ہے، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1965 میں اسپین کی گورنمنٹ کی طرف سے ان کی 800 ڈیتھ اینیورسری پر، یعنی کہ 800ویں ڈیتھ اینیورسری پر نہ صرف ان کو بہت زیادہ سمان دیا بلکہ ان کے سمان میں ایک اسٹیچو بھی بنوایا تھا۔ دوستو، ویسے تو آج کل عام طور پر لگ بھگ پوری ہی دنیا کے مسلمانوں پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آخر انہوں نے ہماری اس دنیا کو دیا کیا ہے اور اسپیشلی سائنس کی فیلڈ میں ان لوگوں کا کیا یوگدان رہا ہے۔ حالانکہ دوستو، اس بات میں کافی حد تک سچائی بھی ہے، کیونکہ آج کل اگر ہم لوگ دنیا کے بڑے بڑے ویگیانکوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں بہت کم ہی مسلمان نظر آتے ہیں۔ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ پچھلے 1-2 صدی میں مسلمان بڑی تیزی کے ساتھ ایجوکیشن فیلڈ میں پچھڑتا چلا گیا ہے۔ حالانکہ دوستو، ہم لوگ اس چیز کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم لوگ اتہاسک کتابیں کھولتے ہیں اور 2-3 صدی پیچھے جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں کی حالت بالکل اپوزٹ نظر آتی ہے۔ مسلمان ہر فیلڈ میں سب سے آگے کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ سائنس کی فیلڈ میں بھی مسلمانوں نے ایک کے بعد ایک لگاتار ہماری اس دنیا کو اتنے سارے ویگیانک دیے تھے کہ جنہوں نے وقت سے پہلے ہی ایسے کارنامے کر دیے تھے کہ جن کے کارناموں کو پڑھنے کے بعد آج کے دور میں ہماری یہ ایڈوانس دنیا بھی سر پکڑنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ آج کے دور کے ایکسپرٹ بھی ان کے کارناموں کو جب پڑھتے ہیں تو ان کو سلام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ فی الحال دوستو، مسلم گولڈن ایج میں پیدا ہونے والے بہت سارے ویگیانکوں میں سے ایک ویگیانک کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو آلریڈی بتا ہی چکا ہوں، جبکہ انہی میں سے ایک اور ویگیانک کا نام تھا ناصر الدین الطوسی یا پھر یہ کہیے نصیر الدین طوسی۔ یہ دراصل 13ویں صدی کے ایک مشہور مسلم ویگیانک تھے۔ آپ لوگوں نے اپنی اسکول کے دنوں میں میتھ کے سبجیکٹ میں تریکوڑمتی کے بارے میں تو پڑھا ہی ہوگا۔ دراصل دوستو، مانا یہ جاتا ہے کہ اگر ہماری دنیا کا یہ ویگیانک نہ ہوتا تو یہ چیز ممکن ہی نہ ہوتی، کیونکہ اسی مسلم ویگیانک کو ہی تریکوڑمتی کا جنک مانا جاتا ہے اور اسی انسان نے ہی اس چیز کو ایجاد کیا تھا۔ اگر آپ لوگ اس ویگیانک کے بارے میں صرف گوگل پر بھی سرچ کریں گے تو آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے گا کہ یہ اس دور کا نہ تو کوئی عام انسان تھا اور نہ ہی اتہاس کا کوئی عام ویگیانک تھا، بلکہ یہ تو حرفاً مولا تھا، کیونکہ نصیر الدین طوسی تو فلاسفر بھی تھے، فزیشین بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، آرکیٹیکٹ بھی تھے اور بھی بہت سارے فیلڈ میں کافی مہارت رکھا کرتے تھے۔ ویسے تو طوسی نے 13ویں صدی میں لگ بھگ 160 سے بھی زیادہ آوشکار کیے تھے، مگر ان میں سے سب سے زیادہ شہرت طوسی کپل کو ملی۔ یہ دراصل ایک ایسا حیران کر دینے والا اور بڑا آوشکار تھا کہ جس کی مدد سے انترکش میں موجود جو گرہ ہیں ان کے گھومنے کی گتی، ان کی دشا اور ان کی دوری کا پتہ آسانی کے ساتھ لگایا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہماری دنیا کے کئی بڑے بڑے سائنٹسٹ یہ بات مانتے ہیں کہ اگر ناصر الدین طوسی نے اس دور میں اس چیز کا آوشکار نہ کیا ہوتا اور ان سب چیزوں کے بارے میں اتنی زیادہ جانچ پڑتال نہ کی ہوتی تو شاید گرہ سے ریلیٹڈ ہم لوگ اتنی زیادہ جانکاری جٹانے میں کامیاب نہ ہو پاتے۔ طوسی کے انہی کارناموں کو دیکھتے ہوئے
ہوئے ہماری نئی دنیا کے بڑے بڑے ویگیانکوں نے ان کو ٹریبیوٹ دینے کا فیصلہ کیا اور پھر چاند کے ایک بڑے علاقے کا نام ہی ان کے نام پر رکھ دیا گیا۔ ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، بات کریں اب اگر اس لسٹ میں موجود اگلی پرسنالٹی کے بارے میں تو ان کا نام ہے ابن خلدون، اور مجھے امید ہے کہ آپ میں سے زیادہ تر لوگ ان سے آلریڈی واقف ہی ہوں گے۔ یہ دراصل مسلم اتہاس کے ایک بہت زیادہ مشہور ہسٹورین اور سوسولوجسٹ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں اتہاس اور سوشل لاز پر بہت زیادہ کتابیں لکھیں، مگر ان میں سے بھی جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت ملی اس کا نام تھا المقدمہ۔ اس کتاب کو انٹروڈکشن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے سوشولوجی سے ریگارڈنگ ایسی چیزیں اور ایسے لاز لکھے ہیں کہ جس کو نہ صرف ان کے اپنے دور یعنی کہ 14ویں صدی میں بلکہ آج تک لگاتار بہت بہترین مانے جاتے ہیں۔ یہ کتاب کتنی زیادہ اہم اور کتنی زیادہ مشہور ہے اس چیز کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ 2015 میں فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ جیسی چیزوں کے جو مالک ہیں یعنی کہ مارک زکربرگ، انہوں نے اس کتاب کو اپنی فیوریٹ کتاب کے طور پر پڑھا تھا۔ ہسٹری اور سوشولوجی کے علاوہ انہوں نے اکنامکس اور ڈیموگرافی جیسے سبجیکٹس میں بھی بڑی مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ باقی ہسٹری کے فیلڈ میں تو ان کے کہنے ہی کیا ہیں، آج بھی دنیا کی بہت ساری بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اتہاس کے چھیتر میں ان کی کتابیں پڑھائی ہی جاتی ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔